ابدال مخاطب ہونا ایک خدائی اصطلاحات نہیں ہے، معاف کریں، ولی ہونا البتہ خدا کی اصطلاح ہے، ولی قرآن کی اصطلاح ہے، ابدال مخاطب ہونا یہ ہماری اللہ والوں کی اکابر کی جو قرآن اور حدیث سے لیا اصطلاح ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں اس ڈاکٹر نے MBBS کر لیا، اس کی ڈگری اور بڑی ہوئی ہے، اس کی فلاں ہے، تو ڈاکٹر تو برابر ہے، ڈاکٹر تو ایک ہی انسان ہے، لیکن ڈگریوں کے اعتبار سے فرق ہو گیا۔ ایسے ہی ولی عام انسان کو بولتے ہیں، اور آپ ہر مومن ولی ہے دوستو، یہ بات قرآن نے کہی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ولی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو ڈر نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ کون ہے وہ؟ اس کی صفت بیان کی ان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن وہ ہوتا ہے اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ مومن تو ظاہر بات ہے بغیر ایمان کے تو ولی ہو نہیں سکتا، یہ دیتا ہے۔ آگے فرمایا ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی والی زندگی برابر۔ حضرت مفتیان کرام علماء جانتے ہیں کانوا یتقون مادی استمراری ہے، اور مادی استمراری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج تو متقی بن گئے اور کل سارا تقوی ختم کر دیا۔ مادی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے دوام و استمرار کے ساتھ اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہنا۔ آج اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو اس کا شکر ادا کریں، خلوت اور جلوت دونوں تنہائی برابر ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر دل میں دیکھیں کہ میرا دل اللہ کی محبت سے کتنا بھر گیا ہے۔ خود ٹمپریچر پیمائش کریں اور اپنی خود اصلاح کے لیے ایک ایکسرا لگائیں، خود ذاتی ایکسرا لگائیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کے روز ایکسرا کریں، ہر روز ایکسرا کریں۔ تقویٰ بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، یاد رکھیں تقویٰ گھٹتا بھی رہتا ہے، یہ خود آپ بھی جانتے ہیں۔ کبھی آپ کا جی چاہتا ہے فرض نماز کے بعد رات 4 نفل اور زیادہ پڑھ لوں، کبھی جی چاہتا ہے آج بہت طبیعت اچھی ہے، کل کبھی پارا رہ گیا تھا اس کی بھی قضا کر لوں، آج 2 پارے پڑھ لوں، اور کبھی ایسے جی چاہتا ہے جو معمول ہے وہ بھی چھوڑ دوں۔ تو پتہ لگا جب آپ کا معمولی چھوٹ گیا تو آپ کا تقویٰ گھٹ گیا، 0 پر آ گیا، اور جب آپ کا معمول اور بڑھ گیا تو آپ کا تقویٰ قول اہل منطق ہے تقویٰ کلی مشکک ہے، یہ کچھ علمی باتیں ہیں۔ تو معلوم ہوا تقویٰ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جیسے انسان کی عمر میں آئے دن وقت کے اعتبار سے دن اور رات کے اعتبار سے اضافہ ہے، ایسے ہی مومن کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں، اندرونی زندگی میں تقوی کے اعتبار سے اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ظاہر کو بھی بدلے، پہلے ظاہر بدلنا پڑتا ہے پھر باطن۔ کچھ لوگ باطن بدل دیتے ہیں، ظاہر نہیں بدلتے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس خوشبو تو ہے لیکن بدبو سے بھی تعلق رکھتا ہے، خوشبو استعمال نہیں کرتا لیکن بدبو سے پیار ہے، تو ظاہر میں بدبو ہے، اندر تو خوشبو بھری پڑی ایمان کی خوشبو ہے۔ اس لیے ایمان یہ چاہتا ہے کہ میرا اثر باہر بھی آنا چاہیے، میرا اثر باہر بھی آنا چاہیے، خالی اندر نہیں۔ ایمان خالی اندر کی درخت کا نام نہیں، ایمان جیسے باطن کی اصلاح کرتا ہے، ایمان ایسے ظاہر کی بھی اصلاح کرتا ہے، راز کی بات ہے۔ لیکن مومن سمجھتا نہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں کیا؟ ہر مومن ڈاکٹر ہے، ہر مومن طبیب ہے، ہر مومن حکیم ہے، ہر مومن علاج کر سکتا ہے اپنا، لیکن چونکہ آدمی کو اپنے علاج پر عام طور سے یقین نہیں ہوتا، اپنے نسخوں پر یقین نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے کو دوسروں سے جوڑتا ہے، اسی کا نام اصلاح ہے۔ سمجھ لو، گھر کے حکیم ہوں، کوئی گھر میں بچہ بیمار ہو جائے تو گھر کی عورتیں کیا کہیں گی؟ سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس شامل لے جانا، حالانکہ آپ خود حکیم ہیں، روزانہ 1000 آدمی آپ کے پاس آتا ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں، چونکہ ملک دال برابر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایمان کا مسئلہ ہے، مومن خود حکیم ہے، لیکن چونکہ اس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان اور نکھرے، اس میں پیدا ہو، ضیاء پیدا ہو۔ ایمان تو سراپا نور ہے، لیکن اس نور ہی پر جب
غبار پڑ جائے، غبار آلود ہو جائے، شیشے پر آپ غبار ڈال دو کیا نظر آئے گا؟ شیشے پر غبار نظر آئے گا؟ گاڑی کے شیشہ ہے سامنے، غبار پڑ گیا تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہوتی ہے پہلے وہ صاف کرے. بس اسی کا نام تو تقویٰ ہے. سمجھ بہت آسان سمجھا رہا ہوں. تقویٰ جو گند لگ گیا، گناہ کا گند لگ گیا، بدنگاہی سے گند مرض دل میں گندا سیاہ دھبا لگ گیا، اور گندی بات سننے سے دل یا ہاتھ غلط استعمال کرنے سے دل خراب ہو گیا. استعمال ہاتھ ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے. بس پھر صاف کر دو ذکر سے. اسی لیے اکابر اور اولیاء اللہ ہے، اس کا نام ہے ذکر جارو. جارو کی معنی جانتے جھاڑو کیا کیا مانا؟ اور جھاڑو سے جیسے ماشاءاللہ پورے مدرسے میں جھاڑو لگی ہوئی ہے، ہر آنے والا دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ صفائی ہو رہی ہے. جیسی ظاہری صفائی کی ضرورت ہے، ایسے ہی وہ جھاڑو والا جو ذکر ہوتا ہے نا، وہ بھی صفائی. جب آپ وہ ذکر کریں گے تو اندر کی گندگی صاف کرتا چلے. جیسے ڈرائیور صاف کپڑا مارتے ہیں، آئینے پر صاف ہو گیا، نظر آنا شروع ہو گیا. ہاتھوں سے سردی کے زمانے میں جب دھند پڑتی ہے تو بار بار کپڑا مارنا پڑتا ہے. ایسے ہی اب بہت اچھی بات اللہ نے دل میں ڈالی. آپ لوگ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے دھند میں بار بار ڈرائیور صاحب کو اپنا شیشہ صاف کرنا پڑتا ہے، ہم بھی سمجھ لیجئے ہماری جو زندگی چل رہی ہے وہ دھند والی زندگی چل رہی ہے. سمجھ گئے بات کو؟ کیسے زندگی چل رہی ہے بھائی؟ دھند والی. اور دھند میں ضرورت ہے صفائی کی، لہذا جیسے وہاں ضرورت ہے صفائی کی، کپڑا بار بار مارنے کی، اور ایسے ہی ضرورت ہے اپنے دل کو بار بار صاف کرنے کی. بار بار. اب وہ خود تو ہوگا نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو. قرآن کہتا ہے تقوی والی زندگی اختیار کرو. قرآن نے ایک جگہ کہا اتنے ڈرو اللہ سے جتنا ڈرنے کا حق ہے. صحابہ گھبرا گئے اور گھٹنوں کے بل عرض کیا اللہ کے رسول کون ایسا ہے جو اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں. وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار نبوت سے ڈائریکٹ بلا واسطہ کہ فیض اٹھانے والے صحابہ کوئی واسطہ نہیں ہے، اسی صحابی ہے. وہ کہہ رہے اس بات کو یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے سے تقوی جو حق تقاتی فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. سب نے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم میں سے کوئی نہیں. اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں. اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت والے عمل میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے. کبھی کبھی شوق پیدا کرنے کے لیے کوئی حکم لاتے ہیں، لیکن پھر دیکھا بندہ گھبرا گیا تو نرم حکم لاتا ہے. پتہ لگا تربیت کے لیے بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر جس کی تربیت کی جا رہی ہے، جس کو عربی میں مربع بولتے ہیں کہ مربع کھانے کا ہوتا ہے، ایک جو تربیت میں آگے وہ بھی مربع ہے اور تربیت کرنے والا مربی ہے. اگر وہ بھاری عمل سے گھبرا رہا ہے، اسے تہجد نہیں پڑی جا رہی، نیند نہیں پوری ہوتی، یا آنکھ نہیں کھلتی، یا سب کچھ کھل گئی ہمت نہیں ہوتی. آنکھ کا درجہ ہوتا ہے آنکھ کھلی ہوئی ہے کیا ہمت نہیں ہو پاتی، بدن میں جکڑاؤ سا رہتا ہے. اب مربی کے سامنے مربع نے اپنے حال رکھا، میری ہمت نہیں ہو پاتی، تو مربی اس کو مجبور نہ کرے کہ تم ولی جبھی بنو گے جب تہجد. ایسا نہیں ہے. ہر جیسے نیچے لے آؤ کو تم عشاء کے وقت ہی 4 رکعت پڑھ لیں، اور وہ بھی نہ پڑھو، فرائض کی اور سنتوں کی پابندی کرو، گناہوں سے بچو. جب وہ بالکل اس کا اندر کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا پھر شوق کو بڑھائے گا اس کو. اور ایک دن وہ آئے گا کہ وہ تو اٹھانے والا نہیں، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اٹھ کر. لیکن تربیت میں آنا ضرور ہے. تربیت میں آنا ضرور ہے. تو تقوی قرآن نے کہا اتنا ڈر، صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں دوسرا حکم دے دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو.
बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर हो गया, आसान हो गया ना मसला। क्या कहा फत्तकुल्लाह मस्त, ये इसलिए कुरान समझना बहुत आसान भी है और जो कुरान की तमाम आयतों को न समझे बहुत मुश्किल भी है। जिसके सामने पूरा कुरान ना हो वो नहीं समझा सकता। कुरान ने दूसरा को बता दिया फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, जो तुम्हारी हिम्मत में है। एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, एक भी बैठ कर पढ़ रहा है तो मालूम हिम्मत चोर है, समझ लो, हिम्मत चोर है। इससे और आगे चलिए, थोड़ा सा दूसरे माहौल में चलते हैं। हम बाजार जा रहे हैं, बाजार में हमें देखना भी है, अपने आप को बचाना है और उससे उसको भी देखना नहीं। हम कहते हैं कि निगाह नहीं रुकती, उठती ही है। अब देखिए शरीयत की सहूलत बता रहा हूँ आप लोगों को, राज बता रहा हूँ कि अल्लाह कितने प्यारे हैं हमारे ऊपर। आप बाजार जा रहे हैं, आप शरीयत ये नहीं कहती आंख बंद करके जाओ, क्या कहती बोलो, आंख खोल कर जाओ। अगर शरीयत तुम्हें मुकल्लफ बनाती भाई नाबीना बन जाओ, आमा बन जाओ, अंधे होकर चलो, बिल्कुल न देखो, तो मजबूर थे तुम, गिरना था तुम्हें, जरूर तुम्हारी हड्डी पर से टूटती। लेकिन शरीयत कहते आंख खोल कर चलो। फिर तुम्हारा सवाल आया कि जी इधर भी औरत, इधर भी औरत, इधर भी बच्चे, इधर भी बच्चे, नहीं देखेंगे मुसीबत, देखे तो मुसीबत, नहीं देखेंगे आंख बंद करके चलेंगे तो गिर जाएंगे, और देखेंगे तो गुनाह लाजिम। अब शरीयत की सहूलत सुना रहा हूँ। शरीयत ने क्या कहा, पहली नजर माफ। अगर पहले ही जुर्म पर अल्लाह पकड़ लेते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के खिलाफ था। पहले जुर्म पर नहीं, 3 मर्तबा तक अल्लाह ताला मोहलत देते हैं पकड़ने पर, लेकिन पहली नजर माफ फरमाते दोस्तों। अब जो ये नजर थी इज़्तिरारी, और इज़्तिरार पर पकड़ नहीं अल्लाह के। इज़्तिरारी ईमान भी कबूल व मकबूल नहीं, इख्तियारी ईमान कबूल व मकबूल है। अब इसके बाद आप जो बेक़स्द और बिल इरादा अपने ख्याल से और अपने इरादे से, अपनी नीयत से उसको दोबारा फिर देखना चाहेंगे, एक मरतबा दिल भरकर देख लूं, अब इस पर पकड़ा है। और नहीं देखोगे कितना मिलेगा वो सुनिए। आपने एक नजर उठी लेकिन दिल ने फिर निगाह नीचे कर ली, चले गए, ख्याल भी नहीं किया और देखा भी नहीं। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हलावत ईमानी अता फरमाता है। क्या चीज है हलावत ईमानी? हलावत, हलवे को माने जानते होंगे, कैसे क्या हलवा, मीठे भी हलवा लाओ, इसी से बना हुआ। हदीस पाक में आता है काना युहिब्बुल हलवा, या अरबी के अल्फाज शवाहिद तिर्मिज़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा यानी मीठा बहुत पसंद करते थे, मीठा बहुत मकबूल था, पैमान मकबूल था। इसी से हलावत है, यानी ईमान की हलावत मालूम है, ईमान कड़वा नहीं, ईमान मीठा है। और खाई जाती है या नहीं खाई जाती? खाई जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई उन भाइयों को जो अपनी निगाह को बचा लें कि अल्लाह उनको हलावत ईमानी यानी ईमान का जायका, ईमान की मिठास। इसकी हलावत ईमानी की तफसीर में अल्लामा नववी ने गालिबन लिखा है कि हलावत ईमानी का मतलब ये है कि नेकियां लजीज हो जाएं और बुराइयां उनसे आदमी नफरत, ये मतलब है हलावत ईमानी का। बुराई करते हुए जोर पड़े, कोई कह रहा चलिए में तो जाने का, पीछे को था, बजाय आगे बढ़ने के पीछे को भाग रहा हो, इसको कहते हैं हलावत ईमानी। नेकी करने में भले ही ठंडा पानी है लेकिन वुजू करना और अच्छी तरह से वुजू करना। सर्दियों में गर्म पानी का नजर नहीं कि कहीं, अब आप वुजू करने बैठे तो इस वक्त में जो आपने वुजू की और अच्छी तरह आज़ा को धोया, आपकी वो ताअत लजीज हो गई, वो इबादत लजीज हो गई। आप जैसे किसी लजीज और प्यारी चीज को अंजाम देते हैं, ऐसे अल्लाह ताला इबादतों को अंजाम करने की, देने की तौफीक दे देते। ये मतलब है हलावत ईमान। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? हलावत ईमान इसी। तो तक़वा ऐसी दौलत है दोस्तों, अगर तक़वे वाली जिंदगी, दूसरे उन्वान में आसान लफ्ज़ों में समझिए, तक़वे का मतलब है अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना। अपनी जिंदगी में क्या लाना? तब्दीली लाना।
पहले 100% के गुना थे, यानी 100 दर्जे 100 गुना करता था। जब तकवे पर आया तो 50 छोड़ दिए, तब हो गया। देखिए, यानी कि 100 ही छोड़ेगा तभी नहीं, तो वो आ गया। मैंने बताया ना, कुली मुशक्किक है। फिर और हलावत मिलेगी, यहाँ तक के 40 हो गए। फिर हो जाते हैं कभी कभी, फिर 50 के 55 में हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन फिर तौबा की, फिर 40 पर आ गए, फिर रोए अल्लाह के सामने। ये ऐसे उथल पुथल चलती है। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी ये दबा ले और कभी वो दबा ले। कभी अपने नफ्स से नहीं आपको घबराना, नफ्स से। एक तो पहलवान वो है जो आपको कह रहा है ये अखाड़ा है, आओ मेरे साथ लड़ो, और अपने घी और दूध और खूब अपने ताकत की सारी चीज इस्तेमाल की, दांव पेच सीखे, और आप तैयार होकर अखाड़े में चले गए। और फर्ज कीजिए कि आपने सामने बदले मुकाबले वाले को हरा दिया, पछाड़ दिया, आप लोगों में मशहूर हो गए, इनाम दे गए पहलवान। लेकिन पहलवान वो नहीं है। पहलवान वो है जो अपने इस नफ्स से हमेशा कुर्सी करता रहे और इसको पछाड़ता रहे, ये है पहलवान। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनो तो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, और यूं फरमाया कि पहलवान, आपसे सवाल किया सहाबा से, बताओ पहलवान कौन होता है? तो आपका वही जवाब था, तभी मैं समझा रहा था कि जब बंदे मुकाबिल को अखाड़े में छाड़ दे, तो आपने फरमाया तो पहलवान नहीं होता। पहलवान वो होता है जो गजब और गुस्से की हालत में अपने आप को, अपने नफ्स को काबू और कंट्रोल में करे होता है। गुस्सा आ रहा है, जब गुस्सा आता है तो मामला खराब होता है। फिर आदमी खानदान के खानदान को तबाह कर देता है। खानदान गुस्से ही की वजह से खानदान तबाह होते हैं। और गुस्सा पी जाओ, जैसे अभी आपको सुना ना, आपने बदनिगाही को अपनी निगाह नीची कर ली, हलावत मिली, हर चीज में इनाम है। बच्चों, आपने गुस्सा पी लिया तो पढ़िए मुस्लिम और बुखारी की रिवायत, अल्लाह ताला हिकमत और ईमान और दिल में नूर अता फरमाते हैं। अगर गुस्सा क्या मिलेगा? हिकमत। यानी अब आपके, अगर आपने गुस्सा नाफिज कर दिया तो आपसे ऐसी बातें साजिल होंगी जैसे गधों से होती है, जानवरों से होती है। और अगर आपने गुस्सा पी लिया तो आपसे ऐसी बातें पैदा होंगी जानवरों से, हकीमों से, अक्लमंदों से, मुफक्किरों से, दानाए कौम से, दानिशवराने मिल्लत से बातें होती हैं। ईमान वाली बातें होंगी, नूरानी बातें होंगी, हिकमत की बातें होंगी, सफेद। और छोटे बच्चों पर भी हक है पीने का। और ऐसे ही हर मातहत पर, बीवी पर, कोई भी हो, कैसे बशर्ते कि कोई शरई उज़्र सामने आ जाए। इसलिए बहुत एहतियात के साथ। यहाँ भी अल्लाह ने नवाजा आपको, आपने गुस्सा पी लिया तो आपको क्या नवाजा? नूर, हिकमत, ईमान। वहां बदनिगाही से आपने अपनी निगाह को हटाया तो वहां हलावत ईमानी मिली, तो मालूम हुआ हम तो माइल बकरम में कोई साइल ही नहीं। अल्लाह से देने पर हर वक्त दे रहे हैं, हर वक्त दे रहे हैं। उसके अल्ताफ तो हैं आम शहीद ही सब पर, तुझसे क्या थी कि तू किसी काबिल हो। अल्लाह ताला की रहमतें बन सही है। बारान के दर दलता फतेह तबश खिलाफ नेर दरबाब अल्लाह लरो या तो दशोर रखो। अभी बारिश होने लगे और खूब बारिश हो जाए तो जैसे इधर घास है यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन बंजर जमीन में वो बारिश हो, फिर दीवार पर रोजाना बारिश डालते रहो, अगर एक भी घास का पत्ता हो जाए, क्योंकि वो सलाहियत नहीं, ऐसे बंजर जमीन में सलाहियत नहीं। ईमान वालों का दिल बंजर नहीं होता, ईमान वालों का दिल तो हरा भरा होता है। वो तो जब बातें सुने ये समझे गोया कि मेरे ही फायदे की बातें हो रही हैं, मेरे काम की बातें हो रही हैं, मेरी बातें हो रही हैं, मेरे नफे की बातें हो रही हैं, मेरी दुनिया और आखिरत की बातें हो रही हैं। अब तक तो मैं गलतियों में मुब्तला था, गुनाहों में मुब्तला था, सब मुब्तला हैं, लेकिन अब इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में तब्दीली लाऊंगा। मरतबा गुनाह करता था तो अब 4 मरतबा करूंगा। कितनी तो ये करके देखो। एक आदमी 5 मरतबा गाली देता हो तो सोचता है कि यह सुनने के बाद ही अब 4 मरतबा दिया। मौलाना रशीद अहमद
گنگوہی نور اللہ نور جو ہم سب کے بڑے بڑوں کے بڑے حضرت تھانوی کے بڑے بڑوں کے بڑے عالم ربانی ان کو کہا جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا. وہ مرتبہ ایک دیہاتی تو دیہاتی ہوتے ہیں، وہ آ گیا ان کے پاس. حضرت نابینا ہو گئے تھے اس وقت، اخیر عمر میں حضرت نابینا ہو گئے تھے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو شیخ الحدیث صاحب کے والد تھے نا، ان نے بڑی خدمت، بہت خدمت، بہت خدمت. یہ فرمایا کرتے تھے گنگوہی کہ یحییٰ تو اندھے کی لاٹھی ہے. کتنی خدمت کی کیا فرمایا؟ یحییٰ تو اندھے کی لاٹھی. خدمت کرو ایسی، خدمت کرنے والا اپنے کو اپنا احسان نہ ڈالے، بلکہ جو خدمت لے رہا ہے اس کا احسان ڈالے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت تو شناس کے بخدمت بنا، اس کی خدمت میں تو لگ گیا ہے. اللہ نے تجھے عبادت کے لیے منتخب کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ایمان والا بنا دیا، اللہ نے تجھے عبادت کے لیے قبول فرما لیا، اللہ نے تجھے اصلاح کے لیے منتخب کر لیا. تیری اصلاح، میری اصلاح، میرا فساد گند ہوتا ہے. دیکھو جب فساد ہوتا ہے تو جھگڑوں میں کیسے کیسے نقصان ہوتا ہے، جانوں کا، آپ دیکھتے ہیں مالوں کا، گھروں کا. ایسے ہی اندر ایک دنیا ہے پوری، سمجھ یہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جب فساد ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ضائع ہو رہے ہیں، عورتیں ضائع ہو رہی ہیں، بوڑھے ضائع ہو رہے ہیں، بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں. ایسے ہی آپ کے اندر پوری دنیا ہے. بہت توجہ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیا ہے پوری دنیا، پوری دنیا نام ہے. اب اگر اندر فساد ہے نا، تو جس فساد سے مکان اجڑ گئے، بچے گئے، یتیم ہو گئے، سب کچھ. ایسے ہی جب آپ کے اندر فساد ہوگا تو آپ کے اندر سے کچھ پیدا ہونے والا نہیں، بنجڑ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اگر آپ میں فساد نہیں ہے، آپ نے اصلاح کر لی، کرا لی، صالحیت اور صلاحیت پیدا ہو گئی، تو جیسے اچھی جگہ سے اور اچھے حالات سے اور اچھے گھرانے سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھے عقائد جنم لیتے ہیں، اچھی باتیں جنم لیتی ہیں. ایسے آپ کے اندر سے بھی نیک خیالات، نیک تصورات، نیک عبادتیں، نیک کام، نیک باتیں، نیک اقوال، اچھے ارشاد وہ اندر سے جنم لینا شروع کریں گے. کیونکہ آپ سراپا صالح ہیں، سراپا نیک ہیں، تو دوسروں کو بھی نیک بنانا. سمجھے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بات چلی تقوی کی کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناممکن کا حکم نہیں دیتے دوستو کہ بھئی ہم یوں کہہ لیں گے جی کہ ہاں ہم سے تقوی ہوگا. حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ کا میں سنا تھا نا کہ ایک دیہاتی مریض ہو جاتے ہیں، حضرت نے توبہ کرا دی، کلمہ پڑھ لو، توبہ کا پھل اپنا لیں، ٹھیک ہے. تو حضرت نے جب توبہ کرائی تو وہ کہنے لگا کہ میں حضرت جی ایک بات سن لو، آپ نے سب چیزوں سے توبہ کرا دی، آپ نے افیم سے توبہ کرائی نہیں، میں تو افیم نہیں کھاتا ہوں. کتنا سچا آدمی بن کر آیا. یہ ہوگا اپنے راز بتاؤ گے تبھی ڈاکٹر کو پتا لگے گا کیا بیماری ہے. اگلے کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگلے پہ راز منتشر ہو جائیں گے رات میں وقت وقت لینا، یہ تو غلط ہے، تصور غلط ہے. تو راز جب پوچھا بھائی کتنی کھاتے ہو بتاؤ، تو سر ٹیکے نکالے اور ٹیکے نکال کر بتا رہی اتنی لیتا ہوں. تو سر فرمایا تھوڑی سی گھٹا لو. 5 اور 4 کی بات کر رہا تھا نا ابھی، بھائی 5 گالی دیتا ہے تو 4 اس نے طے کیا کہ میں 4 دوں گا. بھائی 2 بیڑی پیتا 1 پیوں گا، آدھی پیوں گا، پون پیوں گا، 5 پیوں گا. جیسے 5 اٹھ کے کھاتا کوئی یہ بات 1 کم کروں گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا بہت ساری مثالیں کم کر دے. ٹھیک ہے، سمجھدار آدمی تھا. گیا مہینوں کے بعد پھر آیا. چونکہ شیخ سے ربط پیدا اگر ہو گیا، تعلق اور انس پیدا ہو گیا، تو وہ بار بار آئے گا اور جائے گا، اپنی اصلاح کرائے گا، وہ خود آئے گا. پھر گئے وہ خود پھر آ گیا اور بس اپنا تعلق کر کے پہچان تو دے، نابینا ہو گئے تھے، پہچان آواز سے پہچان. سلام دو علیہ السلام کے بعد حضرت میں فلاح کرو. اچھا تو ایک آنا پیش کیا، سمجھنے میں خدمت میں نظر آنے کی طرف سے محبت کا دیا پیش کیا. چونکہ اس نے تعارف کرا کہ میں آپ کا مرید ہوں، اس لیے لے لیا تھا. ٹھیک ہے چلے قبول ہے.
تو وہ کیا دیہی کیا کہتے ہیں، حضرت آپ نے لے لی تو کچھ نہیں، میں نے کیوں دیا یا آپ کو دیکھا رکھا؟ سچا تھا نا، سچا آدمی کو وہ نہیں ہوتا، شرم نہیں ہوتی، جو سچ ہے اندر کے سچ باہر کے سچ۔ بناوٹی کو شرم لگے، جو بناوٹی ہوگا نا، بناوٹی اسے وہ تو بہلو کیا ہے، آج لوگ یہ دھار لیا مانگنے کا، کل فروغ کے تو دھار لیا۔ تو اس نے فرمایا بتا دے بھائی کیوں دیا، ایک ہی آدمی کیوں دیا؟ تو اس نے کہا سچی بات یہ ہے، آپ نے یوں فرمایا تھا کہ اتنا کم کر دیں، میں پھر کھاتا ہوں نا، میں نے سوچا حضرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم کرنے سے بھائی جائز ہو جائے گا یا جائز ناجائز نہیں، حضرت کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آدمی کی طبیعت بنی ہوئی ہے، لت لگی ہوئی ہے تو ایک دم سے چھوڑ نہیں سکتا، تو حضرت نے مجھے ترتیب جائز ناجائز کی ویسی چھیڑی حضرت کیا تھا، اس میں کیا سمجھتا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یا مجھ سے کچھ لوگ کہ حضرت یہ اتنی افیم ہے، اور میں کہتا ہوں اتنی بھائی اتنی کر لیں، صاحب اس پر اعتراض کرو گے کیا صاحب اتنی جائز ہے کیا؟ یہ اعتراض کرنے والوں کو بھی نفع نہیں ہوتا ہے، کبھی نفع نہیں ہوگا، بات طے ہے۔ المعترض کلامہ، اعتراض کرنے والا اندھا، اور جسے اندھیا کو کبھی ناشتہ نہیں دیکھ سکتا، وہ ایسے کبھی نفع نہیں ہوتا۔ سن لو بات، آج بھی کل ناشتہ کھلے گا، آج بھی کل حضرت میں نے سوچا میرے حضرت جی نے یہ بات کہی ہے، حضرت نے تو مجھے ترتیب پر لگایا ہے، جائز ناجائز نہیں بتایا کہ اتنا ناجائز ناجائز، تو سمجھدار تھا نا، ہم لوگ تو اعتراض لگا رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ناجائز یہ جائز، یہ بھی تو افیم ہی ہے، قطرہ تو پیشاب کا ایک بھی حرام، ایک کلو بھی حرام۔ میں نے سوچا کہ بھائی چھوڑ دینی ہی چاہیے، توجہ کا سفر، اس کو کہتے ہیں وہ شیخ کی توجہ، توجہ لینی پڑتی ہے، توجہ کے کام کرو خود بخود توجہ پڑتا ہے۔ ہمارے جو فرمایا کرتے تھے کہ دعا کے کام کرو خود بخود دعا ملے گی، ایک تو ہے دعا کے لیے کہہ دیا دعا کریے، اور دعا کا کام کیا نہیں تو نکلتی نہیں دعا، یہ کہ آپ اتنا اچھا کام کرو کہ خود بخود وہ دعا، آدمی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ تو جب میں نے سوچا کہ اپنے حضرت جی کی برکت سے میں نے افیم چھوڑی ہے، تو جتنی کی میں پیتا تھا، ایک آنے کی پیتا تھا ایک مہینے میں، تو اپنے حضرت جی کو ایک آنا پیا تھا، کیا عجیب بات تھی، ٹھیک ہو گیا۔ رہا ہم لوگوں کا حال، میں نے بھی بتایا کہ ہم لوگ متقی نہ بنے، متقی کو روک تو ڈال سکتے ہیں، سمجھے میں کہتا ہوں، متقی بننا تو بہت بڑی بات ہے، بننا آسان بھی ہے، بہت بڑی بات بھی ہے، لیکن روپ دھارنا، شکل و صورت، ان کو پتہ کیا شکل و صورت تو بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، کل قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیری شکل و صورت بنا، تیرے نبی کی شکل و صورت لے کر آئے۔ ایک واقعہ سنو اس کو، کہتے بہت آ رہے ہیں آپ لوگ محبت سے بیٹھے ہیں، یحییٰ ابن اکثر علیہ السلام کے استاد بوڑھے ہو گئے، امام بخاری کا استاد کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگائیے، امام بخاری خود کتنے بڑے ہیں، ان کا استاد کتنا بڑا ہوگا، تو یحییٰ ابن اکثر کے سامنے پیش ہوئی، اللہ نے بڑا عجیب سا تیر مار دیا اور بوڑھے چلا گیا، سناٹا، اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف سے، رحمان الرحیم کی طرف سے ایسا ناک سے الفاظ نکل جانا تو آدمی کو پسینہ آنے ہی ہے، تو یحییٰ ابن اکثر کو پسینہ آ گیا، سناٹا، پھر پوچھا جواب کیوں نہیں دیتا، کیا لایا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، میں نے جواب دیتا کیونکہ گھبرا، تیسری مرتبہ فرمایا، کیا عرض کروں، میں تو یہاں رحمت کا درباری بن کر آیا تھا کہ میں رحمت والے کے دربار میں جا رہا ہوں، یہاں تو رحمت کی کچھ بات ہی نہیں ہو رہی تھی، تو دمکایا جا رہا، اب میں تو کچھ اور سن کر آیا تھا، کچھ اور پڑھ کر آیا تھا، یہاں کچھ اور ہے، کیا پڑھ کر آیا تھا، میں نے تو یہ پڑھا، مجھے فلاں استاد نے فلاں کو فلاں نے پوری روایت کی سند سنا، اور ان کو عائشہ نے، اور عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، ان اللہ رب العزت بوڑھے
مسلمان بوڑھے مرد سے مرد یا عورت شرماتا تھا. ان اللہ یستحیی بالشیبۃ المسلم. بوڑھا مسلمان شرماتا. یہاں تو شرما کی کوئی بات نہیں, یہاں تو بوڑھے پر لتاڑ پڑ گئی. اللہ اکبر. دیکھا کام بنا علم. اللہ کی جانب سے آواز آئی, فلاں راوی نے بھی سچ کہا, فلاں نے بھی سچ کہا, فلاں نے بھی, عائشہ نے بھی سچ سنا, اور میرے محبوب نے بھی سچ فرمایا. میں شرماتا ہوں بوڑھے سے کسی بنیاد پر معاف کر دیا. تو روکی تو تھا. حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا ان کو. انتہا درجے کے متقیان تھے, انتہا اعلیٰ درجے کے متقیان, اعلیٰ درجے کے مطلب اولیاء کے باپ تھے سب. کبھی بیت المال سے پیسہ نہیں لیا, کبھی بھی. ہمیں قرآن لکھتے تھے ہاتھ سے, ٹوپی بنتے تھے, اس سے جو کچھ مل گیا اسی سے گزر بسر ہوتا. ایک مرتبہ غالباً انہی کا سفر تھا, دکن کے بہت ان کے واقعات ہیں سفر کے, اور اکثر زندگی ان کی 14 سال میں دلی واپس آتے تھے. اب تو آدمی صبح جاتا ہے, شام کو دلی راجدھانی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. 14 سال چل رہی ہو رہی مہمات طے ہو رہی ہے. جب کہ زمانے میں وائرلیس نہیں, کچھ نہیں, فون نہیں. اب تو منٹ کی خبر لے رہا آدمی اپنے پاس بیٹھا ہوا. تو جب وہ دلی میں تھے تو ایک آدمی مانگنے والا بھکاری آیا. اس کی زبان سے یہ نکل گیا, ایسا روپ تھا, ایسی شکل و صورت بناؤ کہ ہم تمہیں پہچان نہیں سکے. جب دیں گے تم تو پہچان لیے, تم بلاؤ, ہم نہیں دیتے. اور پتہ لگایا کہ عالمگیر کا سفر کدھر کو ہے. عالمگیر کا سفر دکن کا تھا, تو اس نے لباس پہنا. میں نے کہا اپنا شکل بناؤ. ہم نے کہا شکل صورت بناؤ. تو لباس مولویوں والا, اللہ والا لباس, پورا جبا پبا اور پوری گدڑی لی, ہنسا لیا, منجن اور مسواک لی, لوٹا لیا, اور بڑی سے ایک ہزارہ موٹی والی تصویر ہوتی تھی. پہلے ایک موٹی تصویر دیکھی, موٹے دانے کی, وہ لی دکھانے کے لیے لوگوں کو. اور اسی راستے میں ایک جھوپڑی بنائی اور وہاں جا کر ذکر اللہ شروع کر دیا. بادشاہوں کی عادت تھی کہ جب بھی جس راستے سے گزرتے تھے تو ہمیشہ اولیاء کا احترام کیا کہ یہاں کون سا ولی ہے, دعا لے کر جاتے تھے. ایسے نہیں بڑائی میں نہیں, دعا لے کر. تو پتہ لگا کہ یہاں کوئی ولی ہے راستے میں. کہاں ابھی ایک نئے ولی آئے ہیں, اور وہ تو غضب کے ہیں. مطلب جمگھٹا اتنا ہو گیا تھا کہ ہزاروں مرید ہو گئے تھے. ظاہر بدلا, کیا بدلا, ظاہر بدلا. تصویر پڑھنا شروع کی, نماز کا اہتمام, لوگوں کو سمجھانے کا اہتمام, بھر گئی خانقاہ. عالمگیر بھی پہنچ گئے دعا لینے کے لیے, لیکن عالمگیر سے کم کوئی پہنچ کیا اچھا دعا دی, بہت ساری دعائیں دے دی. جب عالمگیر واپس چلنے لگے, بیٹھنے لگے جا کر اپنی سواری پہ, تو اپنا لباس اتارا اور وہی فقیرانہ لباس پہنا جلدی, اور پھر حاضر ہو گئے. حضور آئیے دے مانگنے کا کام کرنا. آپ کو یہ وہی تو جہاں پر بھی گئے, آپ کیا کرتے. ہم عالمگیر کروڑہا روپیہ دے رہے تھے ان کو جب وہ گئے تھے دعا کے لیے. کروڑہا روپیہ کا ہدیہ نذرانہ. دنیا کا کتا سمجھ لیا تم نے, ہمیں پاگل سمجھ لیا, دنیا کو کتا سمجھ لیا. ہم دنیا دار ہیں تو تمہارے پاس جاؤ رات مار دو. اور اب اس کے بعد کتا اتارا, لباس بدلا, کوئی فقیرانہ لباس پہنا, اب پھر راؤ جی آپ روٹ کے میں بھی جو آپ کے جہاں آپ کہتے ہیں ہم تو بہت دے رہے تھے, اور لگے آپ کیسے آئے لینے کے لیے. عجیب جواب دیا. حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ایسا روپ دھارنا کہ ہم تمہیں پہچان نہیں سکے, ضرور تمہیں نہیں, لیکن میں نے وہ روپ دھار لیا, وہ تھا نیک لوگوں کا روپ. اگر میں اس وقت لے لیتا تو وہ نیک لوگ بدنام ہو جاتے کہ ولی بھی ایسے ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں. تو میں بکا نہیں, میں نے ان کی رعایت کی تاکہ اللہ میری رعایت کرے. راہ ہوں میں فقیری, لاؤں جو دینا دے. شکل و شباہت بدلو, سمجھے, ظاہر بدلو. ظاہری وضاحت. اسلام پہلے ظاہر کا نام ہے نا, اسلام نام ہے ظاہری تبدیلی. جیسے نماز پڑھو, یہ ظاہری تبدیلی ہے.
روزہ رکھو، یہ بھی ظاہر تبدیلی ہے. قرآن پڑھو، نظر آ رہا نا. ظاہر کا مطلب ہے جو عمل دوسروں کو نظر آئے. اسلام اسی کی دعوت، ایمان اندرونی کی دعوت دیتا ہے. دیکھا ایمان والوں کو کہا اندر سے بھی اپنے آپ کو بدلو، اور کہا اتقوا اللہ. جیسے تم نے ظاہر بدل دیا، نماز روزے کے، قرآن کے، تلاوت کے، ذکر کے پابند ہو، اب اپنے اس کو اندر سے بھی بدل دو. ایمان دعوت دیتا ہے اندر سے تبدیلی کی، اور اسلام دعوت دیتا ہے ظاہر سے تبدیلی کی. اور کامل مسلمان ہوا ہے جو ظاہر سے بھی اپنے آپ کو بدل دے، اور باطن یعنی دل سے بھی اپنے نفسانیات کے اعتبار سے بھی اندر سے بھی اپنے آپ کو بدل دے، وہ کامل و مکمل ہو جائے. اب یہ تبدیلی کیسے آئے گی، ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقت ہو گیا، اب لوگ فارغ ہوں گے، پھر اگر یہ مسئلہ دیا جائے گا. ایک جز ہو گیا، تھوڑا سا جز ہو گیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین والا جز باقی ہے. کیسے یہ تبدیلی آئے گی؟ آدمی خود تو بدل نہیں سکتا، جڑنا ہی پڑتا ہے. وکونوا مع الصادقین، خربوزہ دے کر خربوزہ رنگ پلٹتا ہے. اس کی تفصیل اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ اگلے مجلس میں عرض کی جائے گی. اللہ عمل و سمجھ کی توفیق عطا